भाई भाभी के मरने के बाद मैं अपनी भतीजी को घर ले आई और इस पर जुल्म के पहाड़ तोड़ने लगी और वो खामोश रहने लगी। तो डॉक्टर ने कहा ये गूंगी हो गई है। मैं दिन रात तो इससे जानवरों की तरह काम करवाने लगी। एक दिन बेटा बोला, अम्मा मेरी शादी इससे करवा दो ताकि इसकी जायदाद मैं हड़प सकूं। तो मैंने इसका निकाह बेटे के साथ कर दिया और अगले दिन जायदाद के कागजात बेटे के नाम करवाने के लिए इसे अदालत ले गई। तो मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई जब अचानक मेरी भतीजी ने सामने मेरे भाई भाभी की मैयतें पड़ी थीं और मेरी भतीजी रोए जा रही थी। मैंने इसको अपने साथ लगाया। मैंने कहा सब्र करो, अल्लाह की यही मर्जी थी। दोनों ही एक बस से गांव से शहर जा रहे थे, लेकिन बस एक खाई में गिर गई। तमाम मुसाफिर मारे गए थे और इनमें मेरे भाई भाभी भी शामिल थे। मेरी भतीजी का रो रो कर बुरा हाल था। वो मेरे साथ लगी रो रही थी और मैं इसके सजे सजाए घर की एक एक चीज को देख रही थी। मेरे भाई ने पूरा घर सजाया हुआ था। कीमती कीमती चीजें पड़ी थीं। पूरे गांव में इसका ठेका था। कई जमीनों का वो मालिक था। इसके मरने का मुझे इतना दुख नहीं था जितनी खुशी ये सोचकर हो रही थी कि अब ये सब कुछ मेरा हो जाएगा। क्योंकि मेरा भतीजा कोई था नहीं, बस एक भतीजी थी और इसे कैसे काबू करना था ये मैं अच्छे तरीके से जानती थी। तदफीन के बाद आहिस्ता आहिस्ता सब लोग अपने घरों में चले गए। मेरी भतीजी फ्रिया रोए जा रही थी। मैंने इसे तसल्ली दी। मैंने कहा कि तुम अपने आप को अकेला ना समझो, मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगी। तो वो कहने लगी, मैं अपने माँ बाप का घर छोड़कर कैसे जा सकती हूँ फुप्पो। मैंने कहा, यहाँ तुम्हारा कोई भी नहीं है। मैं तुम्हें किसी अजनबी के साथ थोड़ी छोड़ सकती हूँ। बस हम ये घर बंद कर देंगे। मैंने घर के एसी उतरवाए, घर का सारा फर्नीचर ट्रक पर रखवाया और अपने बेटे से कहा कि ये शहर ले जाओ। पूरा घर खाली करके मैंने ताला लगा दिया। इतने बड़े घर की मुझे अच्छी खासी रकम मिल सकती थी। फिर मेरे भाई की ज़मीनें बहुत थीं, लेकिन अभी ऐसा मौका नहीं था कि मैं पैसों की और ज़मीनों की बात करती। वैसे भी वो मेरा भाई था, इसकी चीज़ों पर मेरा हक था। बहरहाल मैं फ्रिया को लेकर शहर आ गई। वो बहुत चुप चुप रहती थी और हर वक्त भाई और भाभी को याद करके रोती रहती थी। और मैं इसका पहले पहल तो बहुत ख्याल रखती रही। इसे खाना अपने हाथ से खिलाती रही। इसे यही कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे अपनी माँ समझो। वो भी मेरे गले लगकर रोने लगती। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस पर किचन की सारी जिम्मेदारियां डाल दी। वो चुपचाप सारे काम करती रहती थी। मेरा बेटा बिल्कुल निकम्मा था। ना कोई नौकरी करता था, ना ही कारोबार। हर वक्त मुझसे ही पैसे मांगता रहता था और मेरे शौहर से मेरी इसी बात पर बहुत बहस होती थी। वो कहता था कि इसे नौकरी पर लगाओ वरना इसे घर से बाहर निकाल दो। ये आवारा गर्दियों में मेरा सारा पैसा बर्बाद कर रहा है। मुझे अपने बेटे से कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी, इसलिए मैं अपने बेटे का पूरा पूरा साथ देती थी। मैंने कहा कि आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने बेटे को अच्छा काम कारोबार करवाऊंगी। मेरा शौहर कहता, खाली हाथ कुछ नहीं होता, मैं खुद नौकरी करता हूँ और घर के खर्चात बर्दाश्त कर रहा हूँ। और अब तो तुम्हारी भतीजी भी हमारे सर पर आकर बैठ गई है। उन्होंने सीधी चोट फ्रिया पर की थी। तब तो मैंने अपने शौहर को चुप करवा दिया, लेकिन बाद में मैंने कहा कि मेरे भाई का बहुत कुछ है जो हमें फ्रिया की सूरत में मिल सकता है। ये सुनकर वो कुछ मुतमईन सा हो गया था, लेकिन फ्रिया मेरी सोच से कुछ मुख्तलिफ किस्म की लड़की थी। एक महीने बाद कहने लगी कि मैंने 12 जमातें गांव के कॉलेज में पढ़ी हैं और अब मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। ऐसा करें, मेरे गांव का घर किराए पर दे दें। इसका किराया वहां से आएगा, वो मेरे खर्चात पूरे करने के लिए काफ़ी होगा। मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि सब कुछ मुझे ही संभालना है। ये सुनकर मेरा माथा ठटका था। मैंने कहा, क्या बात हुई बेटा, तुम भला क्यों संभालने लगी? अरे हम हैं ना तुम्हारे बड़े, सब कुछ हम संभालेंगे। लेकिन वो कहने लगी, नहीं फूफो, मेरी बात हो गई है। गांव में मेरी एक सहेली रहती है, इसे वैसे भी किराए के घर की ज़रूरत है और मैं बात तय कर चुकी हूँ। आप मुझे घर की चाबियां दें, इसका भाई आएगा तो मैं चाबी इसे दे दूंगी। किराए के पैसे मेरे बैंक अकाउंट में आ जाया करेंगे और वो भी मैं जाके खुलवा लूंगी। मुझे बैंक के सारे मामलात का पता है। ये सुनकर मेरे माथे पर बल पड़े। ये लड़की तो ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही होशियार थी, सब कुछ अपने कब्जे में करना चाहती थी। मैंने तो समझा था कि मीठे दो बोल बोलूंगी और इसे बेवकूफ़ बनाकर इसकी सारी चीज़ें अपने हाथ में ले लूंगी। मैंने कहा, देखो मेरी बात सुनो,
مجھے تیز ترار لڑکیاں بالکل پسند نہیں ہیں. میں بیٹھی ہوں نا، سارے معاملات میں خود کر لوں گی. اور ویسے بھی گاؤں تم نے اب جانا نہیں ہے. میں تو تمہارے پھوپھا کے ساتھ جا کر گھر اور زمینیں بیچ دوں گی. وہ پیسہ میں تمہارے اکاؤنٹ میں ڈال دوں گی. میں چاہتی تھی کہ سب کچھ بیچوں اور اپنے ہاتھ میں لے لوں. میں نے کون سا اس کے اکاؤنٹ میں ڈالنے تھے؟ یہ تو بس صرف ایک جھانسا تھا جو میں اپنی بھتیجی کو دینا چاہتی تھی. لیکن اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ میری ہی بھتیجی ہے. وہ کہنے لگی کہ مجھے اپنے باپ کا کچھ نہیں بیچنا، نہ زمین نہ گھر. میں آپ کے ساتھ خود گاؤں جاؤں گی، ٹھیکیدار کے حوالے سب زمینیں کر دوں گی. وہاں سے بھی مجھے اچھے خاصے پیسے آئیں گے. جو کچھ وہ کہہ رہی تھی وہ تو خود مختار ہو جاتی. یوں میں تو نہ اس کی زمین پر قبضہ کر سکتی تھی اور نہ ہی اس کے گھر پر. میں نے اسے اب اپنا اصل رنگ دکھانا شروع کیا تھا. میں نے اسے کہا، دیکھو، زیادہ زبان مت چلاؤ میرے آگے. میں تمہاری بڑی ہوں اور تمہارے فیصلے میں کروں گی. یہ سن کر اس کے ماتھے پر بل پڑے. وہ کہنے لگی، پھپھو، میں نے اپنے فیصلوں کا اختیار کسی کو نہیں دیا. میں تو گاؤں سے آنا ہی نہیں چاہتی تھی. اگر آپ کو یہ سب کچھ خود کرنا ہے تو پھر مجھے واپس گاؤں چھوڑ دیں. میں اکیلی بھی رہ سکتی ہوں. کسی کی ہمت نہیں کہ مجھے نقصان پہنچائے. ویسے بھی گاؤں میں میرے پرانے پڑوسی موجود ہیں جو میرے لیے میرے ماں باپ جیسے ہی ہیں. مجھے وہاں پر اپنی عزت کا کوئی خطرہ نہیں. یہ سن کر میں نے اسے آنکھیں پھاڑ کر دیکھا. میں نے کہا، خبردار جو زبان چلانے کی کوشش کی، تمہاری زبان کھینچ لوں گی. بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی تمہیں. میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہ آپ مجھ سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ میں نے کہا، میری ماں بننے کی کوشش مت کرو. میں تمہاری بڑی ہوں اور تمہارے فیصلے میرے ہاتھ میں ہیں. اگر تم نے زیادہ زبان درازی کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا، میں تمہارا وہ حال کروں گی کہ تم بولنے کے قابل نہیں رہو گی. وہ جو بھی تھی چھوٹی تھی، اس لیے کچھ گھبرا گئی. وہ اپنے کمرے میں چلی گئی. مجھے تھوڑا سا اطمینان ہوا تھا. میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کروں گی تاکہ یہ میرے سامنے اپنی زبان نہ کھول سکے. میں اسے گھر میں چھوڑ کر گئی تھی. اپنے شوہر اور بیٹے کے ساتھ میں گاؤں گئی تاکہ بھائی کی ہر چیز پر قبضہ کر سکوں. لیکن جب کاغذات میں نے عدالت میں دکھائے تو پتہ چلا کہ میرا بھائی پہلے ہی سب کچھ فریہ کے نام لگا چکا تھا اور میں بالکل بے بس سی ہو گئی تھی. گھر، زمینیں، سب کچھ فریہ کے نام تھا. اگر بھائی کے نام ہوتا تو میں وارث کی حیثیت سے اس کی چیزوں کو ہتھیانے کی کوشش کرتی، لیکن اب میں مجبور تھی. میں واپس آئی تو فریہ کہنے لگی کہ اصل کاغذات میرے پاس ہیں اور میں بینک میں رکھوا چکی ہوں. اپنا اکاؤنٹ بھی کھلوا چکی ہوں. یہ بات تو مجھے وکیل نے بھی بتا دی تھی کہ اصل کاغذات موجود نہیں ہیں. جو آپ دکھا رہی ہیں وہ فوٹو کاپی ہیں. اپنی بھتیجی کی چالاکی پر میرا خون کھول اٹھا. میں نے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا. وہ زمین پر جا کے گری. میں نے کہا، مجھے تم جیسی لڑکیوں کو سیدھا کرنا آتا ہے. اب تک تم میرے پیار کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی تھی. وہ شاید مجھ سے ایسی توقع نہیں رکھتی تھی. وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی، اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی کہ میں یہاں نہیں رہنا چاہتی. میں جا رہی ہوں. اس سے پہلے کہ وہ جاتی، میں نے بیٹے کو اشارہ کیا. اس نے بازو سے فریہ کو پکڑا اور کمرے میں دھکا دے کر دروازہ بند کر دیا اور باہر سے کنڈی لگا دی. وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھی، کہہ رہی تھی، دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا دوں گی. میں نے کہا، اگر تمہاری آواز اس گھر سے یا چار دیواری سے باہر نکلی تو میں تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گی. میں نے چالاکی کر کے اسے چپ کرا دیا. میرا شوہر کہنے لگا، اس لڑکی کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھو. اگر اس کے یہی تیور رہے تو تم ہاتھ ملتی رہ جاؤ گی. یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلا گیا. میں سوچ میں پڑ گئی تھی کہ اب کیا کروں. میں نے گھر کی ملازمہ کو گھر سے نکال دیا کیونکہ وہ ادھر ادھر خبریں دیتی اور یہ بات میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتی تھی. میں نے 2 دن اسے کمرے میں ہی قید رکھا تھا. کھانا پینا اسے دے کر دروازہ بند کر دیتی. 2 دن میں اس کا چہرہ مرجھا کر رہ گیا تھا. رو رو کر اس کی آنکھیں سوج گئی تھیں. وہ کہنے لگی کہ میں اس گھر میں قید ہو کر نہیں رہ سکتی. میں نے کہا کہ گھر کے سارے کام کاج تم خود کرو گی، تو اس نے کوئی بھی اختلاف نہیں کیا. میں اس کے ساتھ بے حد سخت رویہ رکھتی تھی. ہر وقت اسے اپنی نظروں کے سامنے رکھتی. زبردستی میں نے اس سے اس کی چیک بک اور ATM بھی لے لیا. باہر اسے میں جانے نہیں دیتی تھی. جب بھی وہ میرے سامنے ذرا بھی زبان چلانے کی کوشش کرتی تو میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے بھی گریز نہیں کرتی تھی. وہ ذرا بھی مجھ سے اپنا حق مانگتی تو میں اسے تھپڑ دے مارتی. ایک بار تو میں نے اتنی زور سے اسے تھپڑ مارا کہ وہ زمین پر گر گئی. ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا، لیکن میں نے ذرا بھی رحم نہیں کیا. اب تو میرا بیٹا بھی اسے اپنے کام کہنے لگا تھا. ایک بار وہ کہنے لگا، میرے کپڑے استری کرو.
اس وقت فریا کو بخار تھا، اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ اس نے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میرا بیٹا کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں جانتا، میرے کپڑے استری کرو۔ میں نے کہا اے لڑکی، خبردار جو تم نے میرے بیٹے کے کسی کام کو انکار کیا۔ وہ کہنے لگی مجھے بہت تیز بخار ہے، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ نخرے اپنے ماں باپ کو دکھانے تھے، یہاں تمہارے کوئی بھی نخرے برداشت نہیں کرے گا۔ اس نے کپڑے میرے بیٹے سے چھینے اور استری کرنے لگی، لیکن شاید اس کی طبیعت واقعی ٹھیک نہیں تھی۔ استری سے میرے بیٹے کی شرٹ جل گئی، جس پر میرے بیٹے نے رکھ کر فریا کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ اس بار تو وہ شاید دل برداشتہ ہو گئی تھی، چیخنے چلانے لگی، زور زور سے چلانے لگی کہ ایسا کرو میرا گلا گھونٹ کر مجھے مار ڈالو، مجھے تم لوگوں نے بہت اذیتیں دی ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ سے اپنا گلا گھونٹنے لگی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ اس پر پاگل پن کا دورہ پڑ گیا ہو۔ اتنی زور زور سے چلا رہی تھی کہ اس کے شور کی آوازیں 4 گھروں تک جانے لگیں۔ میں بری طرح سے گھبرائی تھی۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جلدی سے کوئی رومال لاؤ، اس کا منہ باندھو، یہ پاگل ہو گئی ہے۔ میرا بیٹا رومال پکڑ کر لے آیا۔ میں نے اس کا منہ زور سے باندھ دیا اور پیچھے اس کے ہاتھ کر کے ہاتھ بھی باندھ دیے اور اس کے پاؤں بھی کپڑے سے باندھ دیے۔ پھر اسے گھسیٹتے ہوئے میں اس کے کمرے میں لے جا کر اسے بند کر چکی تھی۔ 24 گھنٹے گزر چکے تھے، میں نے اسے پانی کا ایک گھونٹ تک نہیں دیا۔ مجھے اس پر بہت غصہ تھا کیونکہ محلے والوں نے میرے گھر کا دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کہ آپ کے گھر میں ایسا کیا ہوا ہے، کون چلا رہا ہے۔ میں نے کہا میری بھتیجی ہے، اسے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں، لیکن میں نے اسے دوائی دے دی ہے، وہ اب سو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں نے پڑوس والوں کے منہ بند کروائے تھے، لیکن اگر وہ یہی سب کچھ کرتی رہتی تو میرے لیے بڑی مشکل ہو جاتی۔ بہرحال 24 گھنٹے بعد جب میں کمرے میں گئی تو فریا نیم مردہ حالت میں تھی۔ میں نے اسے کھانا کھلایا، وہ یک ٹک چپ چاپ مجھے دیکھے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اپنے بیٹے سے دوائی منگوا کر اسے کھلائی۔ دوائی کھلانے کے بعد میں کمرے سے باہر آ گئی۔ اس کے ہاتھ اور منہ میں نے کھول دیے تھے۔ اس کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ وہ کچھ نہیں بولتی تھی۔ میں اسے کچھ بھی کہتی وہ چپ رہتی، چپ چاپ سارے کام کرتی رہتی۔ کچھ دن تو میں نے شکر کیا کہ چلو اچھی بات ہے کہ اس کا منہ بند ہے، یہ چپ ہے، لیکن میں اس سے کچھ پوچھتی تو وہ جواب نہیں دیتی تھی، بس انگلی کا اشارہ کر کے بتا دیتی کہ فلاں چیز یہاں پڑی ہے، فلاں چیز وہاں پڑی ہے۔ 8 دن گزر گئے تھے، اس نے ایک لفظ نہیں بولا۔ مجھے اس پر بڑا غصہ آیا۔ میں نے اس کے بال پکڑے اور کہا کہ زبان کو کیا تالا لگ گیا ہے، زبان سے کیوں نہیں بول رہی؟ لیکن اس نے تب بھی کوئی جواب نہیں دیا، بس آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں نے زیادتی اور ظلم کم نہیں کیے تھے۔ جب وہ 8 دن چپ ہی رہی اور اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو غصے کے مارے میں نے استری گرم کی اور اس کے ہاتھ پر لگا دی۔ وہ بلبلا اٹھی، لیکن پھر بھی اس نے ایک لفظ منہ سے نہیں نکالا، بس تڑپے جا رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ اس کا ہاتھ جل چکا تھا۔ میں نے کہا کہ بولو، تمہارے منہ سے الفاظ کیوں نہیں نکل رہے؟ لیکن وہ نہیں بول رہی تھی اور میں حیران تھی کہ اتنی تکلیف کے باوجود اس نے ایک لفظ کیوں نہیں بولا۔ بہرحال میں نے جب دیکھا کہ میرے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے پر بھی اس لڑکی نے کوئی لفظ نہیں بولا تھا، کچھ نہیں کہا تھا، تو اب تو مجھے تشویش سی ہونے لگی کہ آخر یہ بول کیوں نہیں رہی، اس کا منہ کیوں بند ہے۔ اس کے ہاتھ جلے ہوئے تھے، کھانا بھی وہ ٹھیک سے نہیں کھاتی تھی۔ میں اس کے ہاتھ کے ٹھیک ہونے کا انتظار کرنے لگی، اسے دوائی لگاتی تھی، کھانا بھی کھلانا پڑتا تھا، لیکن وہ ایک دم چپ تھی۔ کبھی کبھی تو وہ یوں آنکھیں کھولے بیٹھ جاتی کہ لگتا مر چکی ہے۔ جب میں اسے بہت ہلاتی تو وہ پھر مجھے پتھریلی آنکھوں سے دیکھنے لگتی، لیکن بولتی کچھ نہیں تھی۔ 1 مہینہ گزر گیا، مجبوراً مجھے اسے ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے اس کا گلا چیک کیا، اس کا چیک اپ کر کے کہنے لگا، کبھی کبھی کسی صدمے کی وجہ سے انسان اپنے بولنے کی صلاحیت کو کچھ دیر کے لیے کھو بیٹھتا ہے۔ شاید اپنے ماں باپ کے مرنے کے صدمے کی وجہ سے یہ لڑکی اپنے بولنے کی صلاحیت کھو چکی ہے۔ یہ سن کر مجھے کچھ حیرت بھی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، یہ میڈیسن اسے کھلا دیں اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ پیار محبت والا رویہ اختیار کریں تاکہ یہ صدمے سے نکلے، ورنہ یہ کبھی بھی بول نہیں پائے گی۔ میرے لیے یہ کام اور بھی آسان ہو گیا تھا۔ زبردستی میں اس سے کچھ بھی کروا سکتی تھی۔ وہ تو بول بھی نہیں سکتی تھی، کسی کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ میں اس کے ساتھ کیا ظلم اور زیادتی کر رہی ہوں۔ اب تو میں اس پر اور بھی ظلم کرنے لگی۔ بے آواز وہ روتی رہتی تھی، میں اس پر ذرا سا بھی رحم نہیں کرتی تھی۔ ایک بار میں رات کو سو رہی تھی جب مجھے اس کی سسکیاں سنائی دیں۔
सर्दियों का मौसम था, पंखे बंद थे, इसलिए आवाज़ साफ सुनाई दी। मैं उठकर अपने कमरे से बाहर आई, देखा तो फ्रिया के कमरे से मेरे बेटे की आवाज़ें आ रही थीं और वो सिसकियों से रो रही थी। मैंने दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा मेरे बेटे ने खोला। फ्रिया एक कोने में बैठी रोए जा रही थी। अपने बेटे के चेहरे पर फैली खबासत देखकर मैंने इसे गिरेबान से पकड़ा। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बाहर आ गया। कहने लगा, बस ऐसे ही। शायद वो इसके गूंगेपन का फ़ायदा उठाना चाहता था। मैंने एक थप्पड़ अपने बेटे के मुंह के ऊपर मारा। मैंने कहा कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। दफ़ा हो जाओ अपने कमरे में। वो अपने कमरे में चला गया। शुक्र है कि मैंने वक्त पर कमरा खुलवा लिया, वरना मेरा बेटा शायद अपनी कमीनगी की हर हद पार कर जाता। मैं ऐसी कोई बदनामी अपने सर नहीं ले सकती थी। मैं तो ये सोच रही थी कि अपने बेटे की शादी किसी अमीर लड़की से करूंगी, ताकि जहेज में काफ़ी कुछ आ सके। इससे पहले कि वो कुछ और गुल खिलाता, मैंने अपने बेटे के रिश्ते देखने शुरू कर दिए। लड़की पसंद करके आती जो अमीर तरीन होती, लेकिन जब वो हमारे घर पर आते, मेरे बेटे से पूछते कि वो करता क्या है, तो हमारे पास देने के लिए कोई जवाब नहीं होता था। हम कहते कि बाप का काम बहुत अच्छा है, बेटे को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सुनकर सीधा इनकार सुनने को मिलता था। मैं परेशान होकर रह गई। मैं चाहती थी कि बेटे की शादी ऐसी जगह हो जाए जहां लड़की का बाप बेटी को घर भी दे और मेरे बेटे को काम कारोबार के लिए पैसे भी दे। लेकिन शायद लोग समझदार हो गए थे। कहते थे कि अगर बेटे के पल्ले कुछ नहीं है तो हम अपनी बेटी को क्यों दें, हमने इसकी ज़िंदगी थोड़ी बर्बाद करनी है। तकरीबन 6-8 महीने मैंने बहुत रिश्ते देखे थे, लेकिन सभी मेरे बेटे की बेरोज़गारी की वजह से इनकार कर देते थे। इस पर मेरे बेटे का ये इसरार था कि इसकी शादी जल्द अज जल्द कर दूं। वो शादी करना चाहता था। मैं परेशान होकर रह गई थी। मेरे शौहर कहने लगा, इसी दिन के लिए कह रही था कि इसे सख्ती से नौकरी पर मजबूर करो, लेकिन तुमने बेटे की गलत तरफदारी की और इसका नतीजा देख लो। इसे कोई भी अपनी बेटी नहीं देगा। ऐसे निकम्मे को कोई भी अपनी बेटी नहीं दे सकता। मैं बहुत परेशान थी। अपने बेटे से कहने लगी कि अब वो नौकरी ढूंढे, संजीदगी से अपने काम कारोबार के बारे में सोचे, वरना कोई भी मालदार चिड़िया हमारे हाथ नहीं लगेगी। वो कहने लगा, जो घर में मौजूद है इसी से क्यों नहीं कर देती? मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? इससे हमें क्या मिल सकता है? वो कहने लगा, यूं तो वो आपके नाम कुछ नहीं करेगी। हाँ, अगर मैं इसे शादी कर लूं तो मैं शौहर होने के नाते इसकी हर चीज़ पर मालिक बन जाऊंगा। मामू की ज़मीन, घर, सब कुछ मेरे नाम हो जाएगा। बेटे की बात मेरी भी अकल को लगी थी। ये बात तो सच थी। यूं तो मैं इसे अदालत में ले जा नहीं सकती थी, और वैसे भी वो गूंगी थी, कुछ बोल नहीं सकती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इसका निकाह अपने बेटे से कर दूं, फिर मेरा बेटा इससे सब कुछ ले सकता है। शौहर होने के नाते वो बहुत सी चीज़ों पर हक रख सकता है। मैंने कहा, ठीक है। लेकिन जब मैंने सुर्ख रंग का जोड़ा फ्रीहा को दिया कि अगले हफ्ते इसे पहन लेना, इसका निकाह इमरान के साथ है, तो वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। मैंने कहा कि देखो, ज़्यादा इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। शुक्र करो मैं तुम्हें अपने घर की बहू बना रही हूँ, वरना तुम्हें किसने पूछना था। लेकिन वो मुसलसल नफ़ी में सर हिला रही थी। वो रोए जा रही थी। साफ लग रहा था कि वो ये शादी करना ही नहीं चाहती, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती करवानी आती थी। बस मुझे ये परेशानी थी कि कहीं मौलाना के सामने भी वो नफ़ी में सर ना हिला दे। मैंने इसे बहुत मारा। अगले हफ्ते तक वो इस काबिल नहीं थी कि अपनी गर्दन को भी इधर से उधर कर सकती। मैंने इसकी गर्दन पर अपने पाँव की ज़रबें मारी थीं। वो चिल्लाई थी, चीखी थी, लेकिन बोली कुछ नहीं थी। वो बोल सकती भी नहीं थी, क्योंकि इसकी कुव्वते गोयाई बंद हो चुकी थी। एक हफ्ते बाद मैंने इसे खुद अरूसी लिबास पहनाया, लंबा सा घूंघट निकाल दिया और इसे कमरे में बिठा दिया। वो जिस कदर वो ज़ख्मी थी, अपना आप हिला जुला नहीं सकती थी। मौलाना साहब ने जब इजाबो कबूल का कहा तो मैंने इसका सर हिला दिया। मैंने कहा, मेरी भतीजी गूंगी है और शर्मीली भी बहुत है। साइन की जगह मैंने इसका अंगूठा लगवा दिया था। इसका निकाह मेरे बेटे से हो गया। रात को मेरे बेटे को कमरे में जाने की बहुत जल्दी थी, लेकिन फ्रिया इस काबिल नहीं थी कि मेरे बेटे को झेल सके। इसलिए मैंने अपने बेटे को दूसरे कमरे में सोने के लिए कहा, तो वो मुझ पर भड़कने लगा कि मैं क्यों आज की रात अकेला सोऊं। अब तो वो मेरे निकाह में है। मैं अपनी रात बर्बाद नहीं करूंगा। मैंने कहा, मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ दे मारूंगी। इससे निकाह करवाने के लिए मैंने इसे बहुत मारा है।
اگر رات بھر تم نے اس کے ساتھ کچھ بھی کرنے کی کوشش کی تو وہ ویسے ہی مر جائے گی اور تمہارے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ اس کے باپ کی وصیت میں لکھا ہے سب کچھ اس کی بیٹی کے نام ہے، اور اگر بیٹی کو کچھ ہو گیا تو سب کچھ چیریٹی میں دے دیا جائے گا، اس لیے اس کا زندہ رہنا ضروری ہے۔ اپنی خواہشات تم تب پوری کرنا جب تمہارے ہاتھ اس کا پیسہ اور جائیداد لگ جائے گی، اس سے پہلے اپنے جذبات کو سنبھال کر رکھو۔ اگر وہ مر گئی تو ہمارا سارا پلان چوپٹ ہو جائے گا۔ وہ شاید میری بات سمجھ چکا تھا، اس لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ایک ہفتے میں وہ کچھ بہتر ہوئی تھی، لیکن ابھی بھی وہی چپ تھی جو اس کے ہونٹوں پر پچھلے 6-7 مہینے میں لگ چکی تھی۔ میرا بیٹا بار بار کمرے میں جانے کی کوشش کرتا تھا، لیکن اس نے اپنا کمرہ اندر سے لاک کر رکھا تھا۔ پھر ایک دن میں نے اسے کہا کہ تم سارے کاغذات تیار کراؤ، عدالت میں ہم کہیں گے کہ یہ گنگی ہے، اس لیے اس کی ساری جائیداد میرا بیٹا اپنے نام لگوانا چاہتا ہے تاکہ آگے کے معاملات دیکھ سکے، اور اس کے بعد بے شک تم اس کے ساتھ جو مرضی چاہو سلوک کرو، مجھے کوئی پرواہ نہیں، چاہے یہ مر جائے۔ مجھے واقعی کوئی پرواہ نہیں تھی، مجھے صرف پیسوں سے غرض تھی۔ میری بھتیجی چاہے جیتے جی مر جاتی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ مجھے تو بھائی کی کروڑوں کی جائیداد نظر آ رہی تھی، جس سے میرے بیٹے کی اور ہم سب کی زندگی بن سکتی تھی۔ ساری آسائشیں میرے گھر میں آ سکتی تھی، میرا بڑھاپا بڑے سکون سے گزر سکتا تھا۔ میں حیران اس بات پر تھی کہ فریہ نے اس بار نفی میں سر نہیں ہلایا، نہ ہی کوئی احتجاج کیا۔ ابھی بھی وہ چپ تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ میں نے اس کو صاف ستھرے کپڑے دیے، اس نے وہ کپڑے چپ چاپ پہن لیے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا، بڑے پیار سے کہا کہ دیکھو بیٹا، میں تمہاری دشمن نہیں ہوں۔ تمہارے سارے پیسے جب عمران کے نام ہو جائیں گے تو وہ سب تمہارے ہی کام آئے گا۔ وہ اچھا کاروبار کرے گا، گھر میں ساری آسائشیں آئیں گی، پھر ہم گھر میں کام کرنے کے لیے ملازمہ بھی رکھ لیں گے۔ میں تم سے کوئی کام نہیں کرواؤں گی، تم بس عیش کرنا، اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنا۔ میرا بیٹا بھی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، تم پہ کوئی روک ٹوک نہیں کرے گا، تمہیں بہت خوش رکھے گا۔ بس ایک بار تم یہ سب میرے بیٹے کے نام لگوا دو۔ اس نے پہلی بار اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے اسے پیار کیا، چوما اور کہا کہ آج کے بعد میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گی، نہ ہی عمران تمہارے ساتھ کوئی بدسلوکی کرے گا۔ میں تو تمہیں پلکوں پر بٹھا کے رکھوں گی، تمہارے ناز نخرے اٹھاؤں گی، بس ایک بار یہ ساری جائیداد تم عمران کے نام لگا دو۔ بڑے پیار سے میں نے اسے 1 گھنٹہ لگا کر سمجھایا تھا اور اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، بس سر ہلاتی رہی کہ ٹھیک ہے۔ میں اسے عدالت میں لے گئی، میں نے کہا کہ میری بھتیجی گنگی ہے اور میں نے اپنے بیٹے کا نکاح اپنی بھتیجی سے کر دیا۔ اب اس کی جائیداد کے سارے معاملات میرا بیٹا دیکھے گا، اس لیے پاور آف اٹرنی آپ لوگ میرے بیٹے کے نام لگا دیں۔ عدالت نے کہا کہ اگر یہ لڑکی اس بات کی گواہی دے دے تو ہم سب یہ کر دیں گے۔ میں نے کہا وہ تو گنگی ہے، ہاں بس سر ہلاتی ہے۔ میں نے فریہ سے کہا کہ بیٹا سر ہلاؤ کہ تم اپنی پاور آف اٹرنی اپنے شوہر کو دینا چاہتی ہو اپنی رضامندی سے، لیکن اس نے سر نہیں ہلایا۔ میں نے کہا فریہ سر ہلاؤ۔ جج کہنے لگا آپ اسے فورس نہیں کر سکتی، زبردستی نہیں کر سکتی۔ پھر اس نے فریہ سے پوچھا کہ کیا تم اپنی جائیداد کی پاور آف اٹرنی اپنے شوہر کو دیتی ہو، تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر منہ سے بول پڑی، کہنے لگی ان لوگوں نے زبردستی میرا نکاح اپنے بیٹے سے کیا ہے اور میری جائیداد بھی میری مرضی کے خلاف مجھ سے لینا چاہتے ہیں۔ میری پھپھو نے مجھ پر بہت ظلم کیا ہے، مجھے بہت مارا ہے، اب ساری زندگی یہ مجھے ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتی ہیں۔ میں اس لیے چپ ہو گئی تھی تاکہ ایک بار مجھے باہر نکلنے کا موقع ملے۔ مجھے عدالت سے یہی کہنا ہے کہ میری خلاصی یہاں سے کروا دی جائے۔ میری رضامندی اس نکاح میں شامل نہیں تھی، مجھ سے زبردستی انگوٹھا لگوایا گیا، مجھے بہت مارا پیٹا گیا ہے۔ مجھے اس شخص سے خلا چاہیے اور میرے باپ کی جائیداد پر میں خود حقدار ہوں۔ میں کسی کے نام کچھ بھی نہیں کرنا چاہتی، میں اپنے گاؤں واپس جانا چاہتی ہوں، وہاں زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ اس کی باتیں سن کر میرے ہوش اڑ کر رہ گئے۔ تو کیا وہ یہ سب ناٹک کر رہی تھی تاکہ ایک بار اسے موقع مل جائے؟ میں حیران رہ گئی تھی۔ عدالت نے میرے بیٹے کو گرفتار کر لیا، ہم پر بھی بھاری جرمانہ لگا دیا کہ اپنی بھتیجی پر زبردستی کرنے والے آپ لوگ کون ہوتے ہیں۔ ساری جائیداد فریہ کے نام ہی تھی اور اسے گاؤں پہنچا دیا گیا۔ میرا بیٹا جیل میں چلا گیا اور فریہ کو خلا مل چکی تھی، اب وہ آزاد تھی۔ اس نے اپنے گھر میں اسکول کھولا، بچوں کو پڑھانے لگی، زمینیں بھی ٹھیکیدار کو دے دیں، اسے اچھا خاصا نفع آنے لگا۔ پھر ایک پڑھے لکھے نوجوان سے اس نے شادی بھی کر لی۔ اس کی زندگی میں ساری خوشیاں واپس آ گئی تھیں۔
لیکن میرے گھر کی ہر چیز بکنے لگی۔ میرا گھر تک بک چکا تھا، میرا شوہر بیمار رہنے لگا، بیٹا جیل میں تھا۔ میں آج کل لوگوں سے بھیک مانگ کر اپنا پیٹ پال رہی ہوں اور اس وقت کو روتی ہوں کہ جب میں نے فریحہ پر ظلم کیا تھا۔ لیکن وقت کا پہیہ واپس نہیں مڑتا، نہ ہی انسان کو موقع ملتا ہے۔ بس ایک کاش اس کی زندگی میں رہ جاتی ہے کہ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔